اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد زلیخا اپنی تقدیر کو اور زیادہ کوسنے لگی، کیونکہ رفتہ رفتہ حیطلک کی دعوت نامراد محل کی سرحدوں کو عبور کر کے شہر کے اندر بھی گردش کرنے لگی تھی، جس سے زلیخا کے اوپر غم اور افسردگی کے اثرات طاری ہونے لگے۔ گردش حالات سے مجبور ہو کر زلیخا نے غیبت کرنے والی عورتوں کے لیے ایک خاص دعوت طعام کا نیوتا بھیجا، جس کے پیچھے صرف یہ مقصد تھا کہ ایک بار یوسف کے خدا داد بے مثال حسن و جمال کو ہتھیار بنا کر اپنی نامرادی اور خفت کا انتقام لے سکے۔ یہاں نصیب آوری زلیخا کی ہم نوا ثابت ہوئی، شاید اس لیے کہ اس میں بھی یوسف کی آزمائش کا ایک پہلو موجود تھا۔ بہرکیف لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کا ظہور ہو گیا۔ صاف شفاف پاکیزہ جوانی سے سرشار یوسف کو دیکھ کر عورتیں انگشت بدندہ رہ گئیں، کیونکہ ایسا نورانی فرشتہ صفت انسان ان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ اب جس حسن مجسم کا پہلا دیدار ہی عورتوں کے سامنے رکھے ہوئے پھل اور خود ان کی انگلیوں کے امتیاز سے ان کو بیگانہ کر دے، اس خوبصورت ہستی کے روزمرہ کے دیدار سے زلیخا پر ایسے نشے کا چھا جانا تو کوئی بعید بات نہیں، جو رسوائیوں کے تیر کھا کھا کر لہو لہان تو ہو گیا مگر اترا نہیں، بلکہ اور تیز ہو گیا۔ زلیخا ایک بار پھر تمناؤں کے کمزور کھلونوں سے دل بہلانے لگی، بلکہ اپنے رتبے اور منصب کا سہارا لے کر اپنی آرزوؤں کے محل کی ان عورتوں کو سیر کرانے لگی اور سابقہ گستاخی کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگی، یوسف آئندہ اگر میرا ہم خیال نہ ہوا تو اس کی نافرمانی اپنے لیے بدبختی کا ذخیرہ جمع کر لے گی، اور جس طرح یہ میری رسوائی کا سبب بنا تھا، اس کو جیل میں ڈال کر میں بھی اس کی رسوائی کا سامان کروں گی۔ اب کی بار یوسف نے اس کے ارادے بد کا برملا اظہار دیکھا تو یوسف کی شرمیلی اور خاموش نگاہیں کہنے لگیں، زلیخا تیری امیدوں کے باغ اجڑ تو سکتے ہیں مگر لہلہا نہیں سکتے، تیری آرزوؤں کے محل سرنگوں ہو کر ہی رہیں گے، کیونکہ ان عورتوں کی ہمنوائی لے کر جس سزا کا تو نے میرے لیے اعلان کیا ہے وہ سزا مجھے نہ صرف یہ کہ قبول ہے بلکہ محبوب ہے۔ زلیخا یوسف کو بے سہارا سمجھ کر زور آزمائی کرتی ہے، بے بس جان کر سزا سے ڈراتی ہے، مگر یاد رکھ، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری دنیا کو سہارا دینے والا اس کا سہارا بن جاتا ہے۔